بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین، بحمدہ تعالی آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 34 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات بینات کا موضوع ہے اصحاب الیمین اور ان کا نعمتوں بھرا جنتی ماحول۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے، کیا کہنا دائیں جانب والوں کا۔ فی سدر مخضود، وہ بے خار بھیریوں میں ہوں گے۔ وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں کے گچھوں میں ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور بہتے چھلکتے پانیوں میں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور وہ اونچے پرشکو فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ معزز سامعین، ان آیات بینات میں اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے۔ سورہ واقعہ کی شروع والی آیات میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین قسموں کے ہوں گے۔ ایک اصحاب الیمین، ایک السابقون، اور ایک اصحاب الشمال۔ اس سے پہلی آیات میں جو سابقون ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ اور آج دوسرے طبقے، اسی سے ملتے جلتے دوسرے طبقے اصحاب الیمین کی بات ہو رہی ہے۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ اصحاب الیمین وہ اہل جنت ہیں، وہ جنت والے ہیں، وہ جنتی خوش نصیب ہیں کہ جن کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کیا جائے گا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور تیسری توجیہ اس کی یہ بیان کی کہ یہ وہ روحیں ہیں کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ تھیں۔ تو مختلف توجیہات، مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کو یہ نام دیا گیا اصحاب الیمین کا، دائیں طرف والے، دائیں ہاتھ والے۔ مراد یہ ہے کہ یمین کا مطلب یمن اور برکت بھی ہے، برکت والے بھی اس کا معنی ہے، یعنی ظاہر ہے ان کو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دنیا و آخرت کی برکات حاصل ہوں گی، تو اس لحاظ سے بھی ان کو اصحاب الیمین کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اصحاب الیمین گروہ ہے جنتیوں کا، آج ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، ان کا جنتی ماحول بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں ان کا جنتی ماحول کیسا ہوگا، وہ کس طرح کے نعمتوں بھرے ماحول میں ہوں گے، اس کی منظر کشی قرآن حکیم یوں کر رہا ہے کہ ایک تو ان کے لیے جو باغات ہوں گے، وہ باغات ایسی بیریوں پر مشتمل ہوں گے کہ جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی، بے خار بیریاں فی صدر مخدود،
ظاہر ہے بیری جو ہوتی ہے جس کے اوپر بیر لگتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہے یہاں دنیا میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، کانٹے، لیکن کانٹوں کے بغیر بیریاں ہوں گی وہ، اور ان کا جو پھل ہے وہ انتہائی نفیس لذیذ ہوگا، ظاہر ہے وہ جنتی پھل ہوگا، وہ ان کی خدمت کے لیے ان کے باغات میں ہوں گی۔ وطلح منضود، اور بڑے بڑے گچھوں والے کیلوں کے باغات میں وہ ہوں گے۔ کیلا ایک پھل ہے جو کہ یہاں دنیا میں بھی ہم کھاتے ہیں، یہ دنیاوی پھل ہے، لیکن جنتی کیلوں کے باغات کی بات ہو رہی ہے جن کے اوپر بڑے گھنے گچھے لگے ہوں گے کیلوں کے، بڑے خوبصورت۔ ظاہر ہے یہ پھل اور پھلوں کا یہ جو ماحول ہے وہ جنت کی خوبصورتی اور ان کے اہل جنت اور اہل یمین پر، اصحاب الیمین پر جو رب ذوالجلال کی نوازشات ہیں ان کی ایک جھلک ہے۔ وظل ممدود، اور وہ بڑے لمبے لمبے سایوں میں رہیں گے، وہ درخت جو ہیں وہ اتنے لمبے لمبے ہوں گے، اتنے سائے ہوں گے ان کے کہ وہ اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 100 سال تک بھی ایک سائے میں چلتا رہے گا تو وہ سایہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ اتنی وسیع جنت ہے، اتنی وسیع رب ذوالجلال کی کرم نوازیاں ہیں۔ وماء مسکوب، اور ان کے لیے چھلکتے بہتے پانیوں کے چشمے ہوں گے، وہ پانیوں کے وہ چھلکتے ہوئے بہتے ہوئے نفیس اور شفاف پانیوں کے اس ماحول میں رہیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بھی اس موسم کی خوبصورتی، اس ماحول کی خوبصورتی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ معتدل موسم، پرسکون موسم، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی پولوشن، کوئی آلودگی کا نام و نشان تصور بھی نہیں ہوگا، تو صاف شفاف چھلکتے ہوئے پانیوں کے ان چشموں بھرے ان باغات میں، جنتوں میں وہ رہیں گے۔ رب ذوالجلال کس طرح پیار سے اپنے مقربین اور اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اس کی بندگی کی، اس کی رضا پر چلے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی رضا پر راضی رہنے کے لیے جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، استقامت اختیار کی، برداشت کی، تو رب ذوالجلال ان کے لیے کیسا پیارا جہاں بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے یہ جہاں ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بڑی کثرت کے ساتھ ان کے لیے پھل موجود ہوں گے، میسر ہوں گے، وہ ان پھلوں میں لطف اندوز ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل ایسے ہوں گے کہ نہ کبھی ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ ان کے لیے کوئی ممانعت ہوگی، یعنی کہ یہاں دنیا میں تو جو پھل ہیں وہ تو موسمی ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ پھل آ گیا، لیکن جنت میں ظاہر ہے وہ تو وہاں تو یہ پھل اور یہ پھل جو ہیں وہ پورا سال ہوں گے، وہ کوئی موسم کے پابند نہیں ہوں گے۔ موسم کی پابندیاں، یہ قیدیں صرف اسی دنیا کے جہاں کے لیے ہیں، وہاں آخرت میں تو رب ذوالجلال کے خزانے جو ہے نا وہ اس کی شان کے لائق بے قرار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لا مقطوعہ، وہ ختم نہ ہونے والے، یعنی ہر موسم میں ہر وقت ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وہ میسر ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ لا ممنوعہ، اور ان کو کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ چاہیں گے وہ اصحاب الیمین کے ہونٹوں کے قریب آ جائیں گے، انہیں توڑنے کے لیے، انہیں چننے کے لیے، انہیں کھانے کے لیے، انہیں اتارنے کے لیے کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ یہ دیکھو یہ خدمت ہے ان کی، یہ اصحاب الیمین کی خدمت میں ساری چیزیں رب ذوالجلال نے لگا دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کی فرما برداری کی نا، تو جو اپنے مالک کا جتنا زیادہ فرما بردار ہو جاتا ہے، اس مالک کی رعایا اسی قدر اس بندے کی فرما بردار ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اصول اور قانون ہے۔ رب ذوالجلال نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو کائنات کس کے لیے مسخر ہے؟ کس انسان کے لیے؟ ظاہر ہے حقیقی معنوں میں اسی انسان کے لیے مسخر اور مطیع بنا دی گئی ہے جو مالک کائنات کا مطیع بن جائے۔ اگر انسان مالک کائنات، مالک حقیقی کا مطیع بن جائے، اس کے تابع ہو جائے، اس کے حکم کے تابع اپنے آپ کو کر لے، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچ کو اگر مالک حقیقی کے حکم کے تابع کر لے، تو پھر یہ ساری کائنات اس کے مطیع ہو جائے گی۔ اور رب ذوالجلال نے تو اس کے لیے یہ پوری کائنات مسخر کر دی ہے۔ تو جنت میں دیکھو کیسا ماحول ہے کہ فرمایا کہ یہ جو پھل، یہ نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دقت تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ وہ جب اشارہ کریں گے، جب وہ تصور کریں گے، وہ نعمت ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی، پیش ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ وفرش مرفوعہ، اور ان کی ایک اور شان اہل جنت کی، اصحاب الیمین کی، اصحاب المیمنہ کی، یہ رب ذوالجلال یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے اونچے، بلند، پرشکوہ،
فرشوں پر، بستروں پر، تکیوں، پلنگوں پر ہوں گے۔ یہ بھی ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑی عالی شان بستروں پر ہوں گے اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ اونچے اونچے پلنگوں پر، نمایاں بستروں پر جو ہے نا وہ جلوہ فگن ہوں گے۔ کیا شان ہوگی اہل جنت کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے مالک کی حقیقی بندگی اختیار کر کے ان مقربین کی صف میں شامل فرمائے، اصحاب الیمین اصحاب المیمنہ کی صف میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کی اس دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔